أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مصبر كل مولود ومعن كل مطرود الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان بلقیس حجرت التقدیس والجمال والعاصیت عالم التقلیل والکمال کوكب سبیل القبول والشمعة مجلس الرسول الصدیقة المبارکہ الرازیة مرضیہ عالمة غیر معلمہ ام الكتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام عبیہا و امت ائمۃ الہدی والحلیلۃ صاحب اللواء والقریمۃ عند الملاء الاعلی الفاطمۃ الزہراء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر عزت دار کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام شیعہ اور اہل سنت بھائی جو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار آپ کو آفات آسمانی اور بلیات ارضی سے محفوظ فرمائے۔ مولا آپ کو قائد کفار، شر اشرار، مکر اور ہیلہ گروں سے محفوظ فرمائے۔ اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے بلند آواز سے آمین کہنا۔ مالک ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما۔ کائنات آدم و عالم کے جس اس گوشے میں بھی محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والے عزادار یہ حضرت امام عالی مقام کر رہے ہیں، پروردگار ان کو بالوے کی حفظ و امان میں رکھنا۔ دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے درود کا کشکول بنائے، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ وہ پھر ذرا توجہ بھی کر جاتی ہے، آدھی ادھر درود پڑھ لے باواز بلند۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری ہے۔ جتنی محمد سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، جو موضوع آپ کو کل میں نے بتایا تھا، شان رسالت اور امامت اور ان دونوں کا باہمی تعلق، کیونکہ آج تک دنیا سمجھ ہی نہیں سکی مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا، اب جب جتنے صاحبان تشریف فرما ہو بات میں نے شروع کر دی ہے کہ ہمیں محمد کو ماننے کے لیے مریم کے بیٹے کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔
सलामत रहो, सलामत रहो। ये सजादा है या कराची है? मुझे लग रहा है मैं कराची में खड़ा हो गया। मैंने कहा हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानने के लिए मरियम के बेटे के ऐलान की ज़रूरत ही नहीं है। खुदा की कसम पूरे 1,24,000, मैंने तमहीद में तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं किया, 1,24,000 अंबिया की सफ बनाओ, मेरे मुस्तफ़ा को खड़ा करो, इसका कमाल बताएगा कि इसी को खातमुल अंबिया होना चाहिए। हाथ यही पर रखना जवानों, मुझे अली की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के पीर इकट्ठे करो, अली को दरमियान में खड़ो, अली खुद बताएगा मैं तुम्हारा मौला हूं। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, बीबियन हाथों को किसी का मोहताज न फरमाए। ये अली का कमाल खुद बताएगा। मैं तुम्हारा मौला हूं और तुम्हारी गिरे कि किसी ने खोली नहीं होगी। सदा भाई मैंने कल अर्ज किया था, अगर मोहम्मद ऐलान ना भी करते अली फिर भी मौला था। दुनिया वालों मकाम मुस्तफा पहचानो। आओ कुरान की एक आयत लूंगा, उससे मकाम रसालत बयान करूंगा, फिर रिसालत और इमामत का तल्लक तुम्हें समझूंगा। जितने सुनते जाओगे गहराई में उतरते जाऊंगा। कुरान आवाज दे रहा है, मा काना अबा अहदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह कह रहा है खबरदार, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। मेरे हम सफर बने रहना, 25 या 30 मिनट का फजाइल है, आपने मेरे हम सफर बने रहना। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी का बाप नहीं। मेरे मालिक क्या है? अबाज़ई वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो बस अल्लाह का रसूल है और अंबिया के लिए खातम है। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह इस लफ्ज़ खातम पे भी बात करूंगा कि जिसका सहारा लेके कई हरामजादों ने अपने नबी बना लिए हैं कि खत्मे अंबिया किसे होना चाहिए, मुस्तफ़ा को कैसे खत्मे अंबिया होना चाहिए। अल्लाह कह रहे हैं खबरदार, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। तो जो है मेरी जान, मालिक आपकी इज्जत रिज्क वक्त में इजाफा फरमाए, जितनी तवज्जो सुने। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। अच्छा, आयत में तो आरफ मुस्तफ़ा का हो रहा है, पीछे बात हमारी तुम्हारी चल रही है। सलामत रहो, जो समझ गए हैं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुल अंबिया है। इसका मतलब है अगर दिन हो तो उल्ट क्या होती है? रात। बोलो सारे यार, दिन हो तो रात, अंधेरा हो उजाला, ऐसे ही है। ठंडा हो गरम, दिन हो रात होती है, अंधेरा हो सदा भाई उजाला होता है। वो जो पीछे मोहल्ले वाले मौला के उम्मती बन के बैठे हुए हो, हाथ हिलाते रहना ताकि कि मुझे यकीन हो मेरी बात तुम तक पहुंचे। अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। इसका मतलब कुछ मोहम्मद के हमारे हैं, कुछ मोहम्मद के तुम्हारे हैं, कुछ मोहम्मद के मालिक सलामत रखे, कुछ मोहम्मद के हमारे हैं, कुछ मोहम्मद के तुम्हारे हैं। अब मैं तुम्हें मोहम्मद के हमारे सुनाने लगा हूं कि मोहम्मद के हमारे कौन है। जो शिया भाई बैठे हो तवज्जो फरमाना, जो अहले सुन्नत भाई बैठा है ज्यादा तवज्जो फरमाना। कुछ मोहम्मद के हमारे हैं, कुछ मोहम्मद के तुम्हारे हैं। अब तुम्हें मोहम्मद के हमारे समझाने लगा हूं। मुझे अली की इज्जत की कसम, तेरी 5वीं क्लास में ये सबक पढ़ाया जाता था जब मस्जिद नबी की तबीर हो रही थी। नबी हर एक को हर एक का भाई बना रहे थे, मवा खाते मदीना। अब मोहम्मद के हमारे कौन से हैं? मोहम्मद ने किन्हें बताया है ये मेरे हैं, ये हमारे हैं। और शिया सुन्नी भाइयों तवज्जो करना, मस्जिद नबी की तबीर हो रही थी, मोहम्मद हर एक को हर एक का भाई बना रहे थे। बना
उस जैसे का भाई बनाया। मोहम्मद ने पहले सहाबी का हाथ पकड़ा, दूसरे के हाथ में रखा। सरकार ने फरमाया तू इसका भाई है, ये तेरा भाई है, क्योंकि तू इस जैसा, ये तेरे जैसा, तू इस जैसा, ये तेरे जैसा। तारीख मिल्लत इस्लामिया ने लिखा। उसके बाद मोहम्मद ने हजरत अबू जर गफ्फारी का हाथ पकड़ा, हजरत सलमान के हाथ में रखे कहा अबू जर तू सलमान का भाई है, सलमान तू अबू जर का भाई है। नबी एक सहाबी का हाथ पकड़ते, दूसरे के हाथ में रख के मोहम्मद के हमारे कौन है, दूसरे के हाथ में रख के कहते तू इसका भाई है, ये तेरा भाई है, तो इसका भाई है, ये तेरा भाई है। खुदा की कसम सदा भाई गैर शिया किताबों ने लिखा कि मस्जिद के एक कोने में बैठा, गैर शिया किताबों ने लिखा है कि मस्जिद के एक कोने में अबू तालिब का बेटा बह रहा था। मुस्तफा ने जाके कहा माजा शुभ की का शबना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे अली तू क्यों रोता है? अली रो के कहते मौला रोना तो क्या करो, तूने हर एक का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मुस्तफा देख के फरमाते या अली अपनी अल्लाह वाली आंखों से दे, इनमें कोई तेरे जैसा है। हुसैन की मां ने हाथों को किसी का मोहताज न फरमाया। बस इतना पढ़ लिया, इतना और पढ़ूंगा तो बच्चों। कुछ मोहम्मद के हमारे हैं, कुछ मोहम्मद के तुम्हारे हैं। और एक जुमला पढ़ूं, तुम्हारी मोहब्बत में ये जुमला पढ़ लो। बंदे पढ़ते हैं फला बंदे ने अली को नमाज पढ़ाई थी, फला बंदे ने अली को नमाज पढ़ाई थी। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मैं फसाद करने वाला बंदा ही नहीं, लेकिन हुज्जत का जिक्र कर रहा हूं। ये बात अल्लामा हिल्ली के दौर में बड़ा लुत्फ लेने वाली बात है। बादशाह ने अल्लामा हिल्ली को बुलाया, एक साइल ने आके सवाल किया था मौलवी साहब ने, उन्होंने कहा जी किसी ने अली को नमाज पढ़ाई है, उन्होंने कहा पूछ लेते हैं। अल्लामा हिल्ली को बुलाया, कहा ये कह रहा है कि किसी ने अली को नमाज पढ़ाई थी। अल्लामा साहब फरमाते पढ़ाई होगी। लुत्फ नहीं लिया आपने लुत्फ नहीं लिया। सदा भाई आपकी मोहब्बत में आपको तोहफा देने लगा। उन्होंने कहा अच्छा पढ़ाई होगी, आप शिया आलम है? उन्होंने कहा जी हूँ। अली को मौला मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ। उन्होंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं कि किसी ने अली को नमाज पढ़ाई है? खुदा की कसम अल्लामा हिल्ली का जुमला कलम नूर का हो रुखसार हूर का हो लिखू हक अदा नहीं होता। उन्होंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं? मैंने सदा भाई कहा था आपकी मोहब्बत में जुमला देने लगा। अल्लामा साहब कहते हैं मुझे क्या परेशानी, परेशानी तो उसको हो जो अली के आगे खड़ा हो गया। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। अल्लामा साहब फरमाते हैं खड़ा अली के आगे हुआ, ये कहाँ का इंसाफ है? बंदा नमाज में खड़ा आगे हो, दरूद पिछले वालों पे पढ़ रहा। अल्लाह जाने किसे समझ आई है किसे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा परेशानी तो उसको हो जो खुद आगे खड़ा हो गया और दरूद पिछले वालों पे पढ़ रहा है, सलाम पिछले वालों को कर रहा है। अच्छा ये भाईजान इधर बैठे हैं, मैं इन्हें सलाम करवाते, इधर को मुंह देख के मैं कहूँ किबला अस्सलाम वालेकुम, ये कहेंगे बड़ा बदतमीज है। इसे अदाब ही नहीं सलाम लेने के। सलाम किसे लेते हैं? तुम पढ़ाओ अली को नमाज, जब सलाम लोगे पीछे अली और अली के बच्चे नजर आएंगे। तुम्हें एक दफा इधर से सलाम करना पड़ेगा, एक दफा इधर से सलाम करना पड़ेगा। खुदा की कसम पढ़ाओ अली को नमाज, नमाज तुम्हारा मुंह न मोड़ दे। अली क्या हुआ?
नमाज वो नमाज पढ़ा रहे हो जिसका अकीदा था वो बंदा क्यों नहीं बोला? उसको नमाज पढ़ा रहे हो जिसके पीछे हक न चले तो हक बादल हो जाता है, जिसके पीछे बादल आ जाए तो हक हो जाता है। खबरदार, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं। कुछ मोहम्मद के हमारे, बोलो मेरी जान, तू बोलेगा तो मैं आगे पढ़ना। कुछ मोहम्मद के हमारे, कुछ मोहम्मद के तुम्हारे। ये मोहम्मद के हमारे मैंने तुम्हें सुना दिया। कुरान क्या कह रहा है? मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि जिसका मोहम्मद बाप है वो मर्द है। चलो चलो चलो, नतीजे तक मैं तुम्हें रोकता हूं। जिनके मोहम्मद मुस्तफा, और दुनिया ने सुना ही नहीं हमसे शान मुस्तफा क्या है। दुनिया को क्या पता मकाम मुस्तफा क्या है? जुमला पढ़ूं, कदर करोगे। जिसका लुआबे दहन अली जैसे इमाम के लिए शफा बन जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। दुनिया को क्या पता मकाम मुस्तफा क्या है? मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। और खबरदार, मेरे मुस्तफा को रिश्तों से न पुकारना। पीछे तो नहीं रह गए? अल्लाह मकाम अज़मत मुस्तफा समझा रहा है। खबरदार, कोई मेरे मुस्तफा को रिश्ते से न पुकारे, कोई मेरे मुस्तफा को मामू न कहे, कोई मेरे मुस्तफा को खालू न कहे। अबे हम किस बात की बोली है? वो अल्लाह जो मोहम्मद का भी खालिक है, जो आवाज देता है तो अपने अंबिया को पुकारता है, ऐ आदम, ऐ नूह, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आती है, कभी मुजम्मल, कभी मुदस्सर, कभी ताहा, कभी यासीन। तुम्हें एक जुमला देने लगा हूं, जुमला लपेट के जिसे समझ में आ गया, खुदा की कसम लगेगा उसे ऐसे जैसे आसमान से नूर उतरा है और उसके दिल में ठहर गया। अल्लाह अपने महबूब को बुला रहा है। कभी कह रहा है ऐ मुजम्मल, कभी कह रहा है ऐ मुदस्सर, कभी कह रहा है ऐ ताहा, कभी कह रहा है ऐ यासीन। इसी कुरान में कह रहा है, कभी कहता है ऐ खदीजा की चादर ओढ़कर आराम करने वाले, कभी कहता है बतूल की चादरों के आराम पाने वाले। जिसने आराम करने और आराम पाने का फर्क समझा है, कभी है खदीजा की चादर ओढ़ के आराम करने वाले, खदीजा की चादर ओढ़ के आराम करने वाले। मेरा दिल कर रहा है भाईजान, मैं अगले साल तक यही जुमला पढ़ता रहूं। मैं जानता हूं इसका लुत्फ क्या है। ऐ खदीजा की चादर ओढ़ के आराम करने वाले, ऐ बतूल की चादर ओढ़ के आराम पाने वाले। सारा साल तुम्हें मौलवी मस्जिदों में सुनाएंगे, खुदा की कसम मुझे अली की दे। मैंने कभी इख्तलाफी बात नहीं की, लेकिन ये बातें हम इन बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? सारा साल तुम्हें मौलवी बताएंगे, कमली ओढ़ने वाला नबी, कमली ओढ़ने वाला नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल है कुरान में, है कमली ओढ़ने वाले नबी। अच्छा, मौलाना जो घंटे में एक हाफिज पैदा करते हैं उन्हें ये नहीं पता जिस कुरान में है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कमली ओढ़ने वाली, जागना मेरे जवानों, मौलाना उसी कुरान में है या अय्युहल मुदस्सिर, और चादर ओढ़ने वाले नबी, और चादर ओढ़ने वाले नबी। आओ तुम्हें मैं मुनाफिक समझाता हूँ। दुनिया जानती है कि मुसलमानों को कमली के पीछे लगाए रखो, चादर की बात न बताओ। और उसकी वजह पता क्या है? जब कमली की बात आएगी
مصطفیٰ کو رشتوں سے نہ پکارنا. کوئی میرے مصطفیٰ کو خالو، آپ کے کیا کہیں گے؟ حسین کے ماتمی کو کہیں گے کوئی میرے مصطفیٰ کو خالو نہ کہے، کوئی میرے مصطفیٰ کو مامو نہ کہے. اس کی زوجہ بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہے. پیچھے ملاقات تے کوئی نہیں ہوگا، گانے تھی سمجھ جایا کریں. اس کی زوجہ بھی پکارے تو کیا کہے؟ نہیں بھائی جان، زوجہ تو پھر زوجہ ہوتی ہے. کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا فہامہ ہو، یہ زوجہ کے آگے کوئی نہیں بولتا. لیکن اللہ کہہ رہے خبردار، اس کو زوجہ بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہے. کوئی میرے مصطفیٰ کو رشتوں سے نہ پکارے، کوئی میرے مصطفیٰ کو خالو نہ کہے، کوئی میرے مصطفیٰ کو مامو نہ کہے، کوئی میرے مصطفیٰ کو چاچو نہ کہے، کوئی میرے مصطفیٰ کو بھائی نہ کہے. مجھے علی کی عزت کی قسم، میں نے کہا تھا 8واں یا 9واں سال ہو گیا ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوکب سجادہ سے لیٹ ہوا ہو. یہ میری تمہارے ساتھ محبت ہے، میں اپنی 8 سالہ محبت کا تم سے نتیجہ مانگنے لو. میں نے کہا قرآن کہتا ہے خبردار میرے مصطفیٰ کو کوئی رشتوں سے نہ پکارے، نہ کوئی چاچو کہے، نہ کوئی خالو کہے، نہ کوئی مامو کہے. خدا کی قسم حق کے سماعت میں سارے بھی کھڑے ہو جاؤ، میرا جملہ اتنا وزنی ہے. مجھے علی کی عزت کی قسم اللہ کسی کو اجازت نہیں دیتا میرے محمد کو رشتوں سے پکارے. نہ کسی امتی کو دیتا ہے، نہ کسی صحابی کو دیتا ہے، نہ کسی زوجہ کو دیتا ہے. بھائی جان، کائنات میں صرف 4 ایسے ہیں جو محمد کو رشتوں سے پکارا کرتے تھے. مجھے علی کی عزت کی قسم یا حسنین نانا کہا کرتے تھے، یا بطول بابا کہا کرتی تھی، یا علی بھائی کہا کرتے تھے، یا ابو طالب بھتیجا کہا کرتے تھے. آپ کی کیا بات ہے؟ حسین کے بعد بھی ہو گیا. سلامت رکھیں. آپ کی کیا بات ہے؟ حسین کے مات میں جیے. حسین بس دل لگ گیا ہے آپ میں میرا. اس کا مطلب یہ نہیں میں نے باقی مجھ سے نہیں پڑھنی، آؤں گا اپنے ٹائم پہ. مالک اب بات پیار سے رشتہ ہے، میری کسی بات کو آپ بچوں نے محسوس نہیں کرنا. خبردار، کوئی میرے مصطفیٰ کو رشتوں سے نہ پکارے. پکارے تو حسنین پکارے، پکارے تو زہرا پکارے، پکارے ابو طالب پکارے. کون ابو طالب؟ محافظ نبوت. نہ میں نے جملہ ایسے نہیں کہا. محافظ نبوت، محافظ اسلام. ایک عظمت بیان کرو جناب سرکار ابو طالب کی. میرا وعدہ اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں سنائی. مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک دن خلید بردار حرم، رئیس بطحا، نکاح خان محمد، حجت خدا. کسے سمجھ آئی ہے کسے سمجھ نہیں ہے؟ حجت خدا. جناب ابو طالب جا رہے ہیں، ساتھ ہیں جناب سرکار محمد مصطفیٰ. اچانک سرکار کے ظاہری بچپن تھا میرے رسول کا، جملے کا لطف لینا. اچانک سرکار کے سرکار ابو طالب نے کہا محمد میرے بھتیجے رکے کیوں ہو؟ خدا کی قسم اڑ جاؤ گے جبریل کے ساتھ. سرکار کا ظاہری بچپن ہے رسول کا. سرکار دیکھ کے فرماتے چچا وہ پتھر ہمیں سلام کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اگلا جملہ اس سے وزنی ہے. کہا چچا وہ پتھر ہمیں سلام کر رہا ہے. اب جناب ابو طالب نے دیکھا، مسکرا کے فرماتے چلو محمد، ان پتھروں پر واجب ہے ہمارے خاندان کا کوئی فرد بھی گزرے یہ پتھر ہمیں سلام کرتے ہیں.
نا قیامت تک میں اپنے حوالے کے لیے حاضر ہوں، جس کو حوالہ چاہیے مجھے یہاں سے اٹھنے نہ دینا۔ جناب سرکار ابو طالب نے فرمایا، سرکار ابو طالب کرتے ہیں محمد چل، ان پتھروں پہ واجب ہے ہمارے خاندان کا کوئی فرد بھی گزرے یہ پتھر انہیں سلام کرتے ہیں، پتھر انہیں سلام کرتے ہیں۔ یعنی پتھر کسے سلام کرتے ہیں؟ پتھر ابو طالب کو سلام کرتے ہیں، یا ابو طالب کی اولاد کو سلام کرتے ہیں، یا ابو طالب کے خاندان کو سلام کرتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں؟ مجھے کہہ دو مسلم، جو اللہ کا گھر کعبہ ہے وہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، جو اللہ کا گھر کعبہ ہے وہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ صدا بھائی، مولوی جس کا ایمان ڈوب رہا ہے وہ کعبہ ابو طالب کو سلام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ کے کیا کہنے؟ حسین کے بات بھی ہو کیا کہنے؟ جس کا تم ایمان ڈھونڈ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس نے مصطفیٰ کا نقاب بڑھایا تھا، اس کے لیے ایمان کی ایویڈنس ڈھونڈ رہے ہو کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھا؟ نعوذ باللہ جی نہیں پڑھا۔ مصطفیٰ کا نقاب پڑھا؟ ہاں جی پڑھا۔ کیا بدماشی ہے؟ چلو مصطفیٰ کا نقاب پڑھا تو نقاب میں کیا پڑھا؟ میرا دل لگ گیا ہے تمہارے میں۔ مصطفیٰ کا نقاب پڑھا تو سرکار ابو طالب نے کیا پڑھا؟ مجھے علی کی عزت کی قسم، بطول کی چوکھٹ کی قسم، جناب ابو طالب نے جو محمد مصطفیٰ کا نقاب پڑھا ہے، کتابوں میں وہ خطبہ درج ہے کہ جناب سرکار ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھ ابو طالب کو ابراہیم کی ذریت میں سے رکھا، ابراہیم کی ذریت میں سے رکھا، ابراہیم کی ذریت میں سے رکھا۔ مولانا درود کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ جی ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ بار الہ سلام ہو محمد پر اور اس کی آل پر۔ کیسے سلام ہو؟ جیسے تو نے سلام بھیجا تھا ابراہیم اور اس کی آل پر، ابراہیم اور اس کی آل پر۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ مولانا شرم نہیں آتی؟ نماز میں ابو طالب پہ درود پڑھتے ہو، بعد میں اس کو کافر کہتا ہے۔ اسلام کا نام ہے ابو طالب، محافظ توحید کا نام ہے ابو طالب۔ پوری اولاد قربان ہو گئی ابو طالب۔ معاف کرنا کلمہ لمبا پڑ گیا، زیادہ انتظار کو نہیں کرتا۔ سلامت بھائی 25 یا 30 منٹ کا خطا ہے، بس یہ تعلق آپ کو سلامت رکھے، اور بھی بھائی یہ پڑھنے والے۔ نظارو آج ہے 2 محرم، میں کہانی شروع کرنے لگا ہوں غریبوں کے سفر کی۔ جوانوں گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حسین عبادت میں مشغول تھے، قاصد آ گیا، بالکل تمہیں انتظار نہیں کروایا میں نے۔ اس نے آگے کہا حسین یزید کا خط آیا، پلید نے دربار میں بلایا۔ مولا نے فرمایا میں عبادت میں مشغول ہوں۔ دوسری دفعہ آیا، پھر میرے مولا نے فرمایا میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا تیسری دفعہ جب قاصد آیا نا، اب حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
بڑا رویا غریب زہرا. حسین آئے گھر میں, گھر آ کے بہن سے مشورہ کیا. بہن یزید کا کھاتا ہے. ولید نے دربار میں بلایا. کسے کی بہن کی؟ شریکت الحسین, حسین کے نسل کی, بھائی بال کی. کہتی حسین کس نے بلایا؟ ولید نے. کہاں؟ دربار میں. خدا کی قسم جملہ تو اتنا ہی کافی اگر سمجھ گئے. رو کے کہتی وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا. حسین فرماتے کیوں میری بہن؟ مدینہ ہے, میرے نانا کا شہر ہے. ولید میرا قاتل ہے. مدینہ میری مقتل گاہ ہے. بہن رو کے کہتی ہے وہ جوانوں ہائے ضرور کر دینا. میں بات بات پہ ہاتھ پتہ کیوں باندھتا ہوں؟ یہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں نا مصائب کے, کبھی ادھر ادھر خیال نہ. رو کے کہتی ہے بہن, کہتی بھیا جب سے ماں خالی واپس آئی ہے نا مسلمانوں کے دربار سے, میرا یقین اٹھ گیا ہے. تجھے اکیلا نہیں بھیجوں گی, اکیلا نہیں جانے دوں گی. بھائی رو کے کہتا ہے بہن نہ خود رو نہ مجھے رولا. ولید میرا قاتل نہیں ہے, مدینہ میری مقتل گاہ نہیں ہے, مجھے دربار میں جانے دے. عزیزانو یہ جملے سنے جناب لبابہ نے. باغ کے گئی عباس کے حجرے میں جا کے کہتی ہیں عباس باہر بہن اور بھائی میں گفتگو چل رہی ہے. مولا فرماتے کیا گفتگو؟ کہتے ہیں بھائی دربار جانا چاہ رہا ہے, بہن جانے نہیں دے رہی. رو کے کہہ رہی ہے مجھے کوئی زامن دے کے جا. عزیزانو جوانوں جو سخی کے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو, بڑا رو گیا, بڑا رونا ہے تم نے. سخی اپنے حجرے سے باہر آئے. میسم صاحب حالت پتہ کیا تھی؟ منظر دیکھنا. بھائی جانا چاہتا ہے, بہن نے پلو پکڑا ہوا ہے. رو رو کے کہتی ہے میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی. میرا مسلمانوں کے دربار پہ کوئی یقین نہیں رہ گیا. عباس اپنے حجرے سے باہر نکلے ہیں. یا عالیہ نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا, حسین کا دامن چھوڑ کے کہتی اب جہاں پہ جانا ہے چلا جا. میرے پردوں کا وارث آ گیا, میری نسل کا ضامن آ گیا, ہمارا وارث عباس آ گیا ہے. عزادارو جناب عباس نے پوچھا عالیہ کا زادی کیا ہوا؟ کہا عباس حسین دربار میں جانا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں مجھے کوئی ضامن دے کے جا. مولا فرماتے کس کی ضمانت چاہیے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس تیرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضمانت نہیں چاہیے, لیکن عباس مجھ سے وعدہ کر کے جا, جیسا بھیج رہی ہوں ویسا واپس لے کے آئے گا. یہ مدینہ تھا, نانا کا شہر تھا. آج تجھے بتاؤ سید بستے کیسے ہیں. عباس رو کے فرماتے ہیں کہ ذاتی وعدہ ہو گیا, جیسا لے کے جا رہا ہوں ویسا واپس لے کے آؤں گا. جناب حسین نے چلتے کا ارادہ کیا. عباس نے آواز دی حنفیہ, اکبر, قاسم, آنا محمد. جوانوں نے بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کے اپنے اپنے حجروں سے باہر آئے. عباس کا حکم ہوا, کہیں سے اکبر آیا, کہیں سے قاسم آیا, کہیں سے آنا محمد آئے, کہیں سے جناب حنفی آئے. مجھے علی کی عزت کی قسم یہ منظر دیکھا. حسین نے علی کی عزت کی قسم میں نے علماء سے سنا ہے حسین دھاڑے مار مار کے رونے لگا. عباس کہتے ہیں مولا ایسے کیوں روتا ہے؟ حسین کہتے ہیں عباس ابھی تو میں امیر ہوں, ابھی تو میں اپنے شہر میں ہوں. عباس ایک وقت آئے گا جب میں تمہیں پکار پکار کے کہوں گا این این عباس, این این قاسم, این این علی اکبر. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. کر لو تیاری, میں دربار کے تو جملے پڑھوں. عزادارو آگے آگے حسین چلے, پیچھے پیچھے جوانان بنی ہاشم, ننگی تلواریں ہاتھوں میں. حسین فرماتے ہیں میں اکیلا دربار میں جاؤں گا. مولا فرماتے ہیں اکیلا دربار میں جاؤں گا. عباس کہتے ہیں مولا کیسے تجھے جانے دے؟ ولید ہے, قاصد ہے یزید کا, دشمن زمانہ ہے, تجھے اکیلا کیسے بھیجے؟ مولا فرماتے نہیں, دربار میں وعدہ کر رہے ہو, دربار میں اکیلا جاؤں, بس رونے کی تیاری کر لے.
تمہید میں نے بنا لی ہے، اب رونے کی تیاری کرنا۔ صدا جی حسین چلے دربار کی طرف۔ حسین نے رو کے کہا خبردار میرا کوئی رشتہ دار میرے پیچھے نہ آئے۔ جسے سمجھ آئیے اس سے رونا آ گیا۔ سلامت بھائی حسین کا حکم تھا میرا کوئی رشتہ دار میرے پیچھے نہ آئے۔ عزاداروں سارے جوانان بنی ہاشم رکے، حسین اکیلے دربار کی طرف چلے تھے۔ دربار میں ابھی پہلا قدم رکھنے لگے تھے مولا، یہ پیچھے مڑ کے دیکھا حسین کے عباس نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حسین رو کے کہتے عباس میں نے کہا تھا میرا کوئی رشتہ دار نہ ہے جس نے ماتم کرنا ہے۔ عباس رو کے فرماتے مولا تو نے رشتہ داروں کا کہا تھا نوکروں کا نہیں کہا۔ مولا رشتہ دار ہوگا تو اکبر ہوگا، رشتہ دار ہوگا تو قاسم ہوگا، مولا میں تو تیرا نوکر۔ اجرک من اللہ اجرک من اللہ وجعلکم اللہ من الباقی۔ تیرے مولا فرماتے قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، وہ آنکھ کبھی نہیں روئے گی جو زندگی میں ایک دفعہ حسین کے لیے روئی ہو۔ عزادارو حسین کے دربار میں یہ کتا تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ عزادارو جیسے ہی حسین پہنچے ایسا روپ تھا علی کے بیٹے کا، اس کو کرسی چھوڑنا پڑ گئی۔ حسین فرماتے مجھے کیوں بلایا دربار میں؟ یہ کمینہ آواز دے کے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے ساری دنیا نے یزید کی بیعت کرنی ہے، یزید کا خط آیا ہے کہ یا حسین سے کہ بیعت کرے یا حسین کی گردن کاٹ لے۔ تیرے مولا نے جملہ پڑھا، مولا فرماتے مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ عزادارو حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا۔ حسین تو نے بیعت نہیں کرنی؟ مولا فرماتا میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ جملے پڑھنے تھے سلامت بھائی، یا کمینے نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا آج اکیلا ہے، نہ اس کے ساتھ اکبر ہے، نہ اس کے ساتھ عباس ہے۔ اس نے ایسے اشارہ کیا حسین کا سر قلم کر دو، اور جوانوں جو ماتم کے لیے آئے ہو۔ حسین نے جب دیکھا نا اس نے اشارہ کیا، مولا نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ ابھی غریب نے اللہ اکبر پڑھا تھا، اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی تھی، بھاگتا ہوا کہیں سے عباس آیا، کہیں سے اکبر آیا، کہیں سے اونو محمد آئے۔ جناب عباس نے دیکھ کے کہا مولا مجھے بتا دربار میں تیرے سار گستاخی کس نے کی ہے؟ مولا مجھے بتا دربار میں تجھے کسی نے جھڑکا ہے؟ مجھے علی کی عزت کی قسم۔ حسین فرماتے عباس یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، عباس میں نے اس کو مقتل گاہ نہیں بنانا، عباس میں نے لڑائی نہیں کرنی۔ عباس نوکر تھا، نوکر بن کے نیچے بیٹھ گیا، رو کے کہتا مجھے مولا یہ بتا دے ہم نے لڑنا کب ہے؟ مولا میں نے لوگوں سے سنا ہے محمد کا جنازہ اتنے دن پڑا رہا، مولا آپ لوگ نہیں لڑے۔ مولا میں نے لوگوں سے سنا ہے میری دادی بطول کو ضربے ماری گئی، مولا آپ لوگ لڑے رہے۔ مولا میں نے لوگوں سے سنا ہے حسن کے جنازے پہ تیر لگے، مولا آپ لوگ نہیں لڑے۔ مولا اتنا بتا دے ہم نے لڑنا کب ہے؟ عزادارو جب حسین نے دیکھا نا غازی کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا، عباس کو دا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اب جوانوں ماتم کی تیاری کرنا۔ آخری جملہ حسین نے آواز دی، اکبر کے کان میں کچھ کہا، اکبر جلدی سے باہر کی طرف چلا، یا عباس نے روکا۔ عباس رو کے کہتے ہیں اکبر تو میرا شاگرد ہے، مجھے اتنا بتا میرے مولا نے تیرے کان میں کیا کہا ہے؟ مجھے علی کی عزت کی قسم وہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے جس نے اس بات پہ بھی رونا نہ ہے۔ اکبر فرماتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں غازی کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جلدی گھر جا دربار میں سکینہ کو لے آ، جلدی گھر جا دربار میں سکینہ کو لے آ۔ اور جوانوں سکینہ کا نام آیا، عباس نے تلوار زمین پہ پھینکی، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں جنگ نہیں کرتا لیکن تو مجھ سے وعدہ کر میری زندگی میں کبھی کسی دربار میں اکبر اور سکینہ کا نام نہیں لے گا۔ اور جوانوں سر پہ ہاتھ رکھو، تمہیں اگلا جملہ سناؤں۔ میں نے پوچھا مولا یہ تو مدینہ ہے، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، آج تجھ سے برداشت نہیں ہوا بی بی کا نام لینا۔ مولا تو نے کیسے برداشت کیا جب 36